نجران کے علاقے میں بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے. ان لوگوں کا ایک بار وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا. اس علاقے کے مذہبی پیشوا جو تھے ان میں سب سے بڑا جو پیشوا تھا وہ مذہبی پیشوا ابو حارثہ اس کا نام تھا, اور اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی عرض بن علقمہ وہ بھی اس کے ساتھ تھا. یہ لوگ جب سفر کر رہے تھے, آ رہے تھے اپنے وقت کے ساتھ, تو ابو حارثہ کے بھائی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دی, کچھ گستاخی کے الفاظ کہے. تو ابو حارثہ جو اپنے قوم کا بڑا پیشوا, بڑا علامہ فہامہ تھا, اس نے اس کو منع کیا کہ ایسے مت کہو. اس نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب وہ سچے نبی ہیں تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ ابو حارثہ نے جواب دیا کہ شاہ روم سے ہمیں عہدے ملے ہوئے ہیں, شاہ روم سے ہمیں منصب ملا ہوا ہے, وہاں سے ہمیں آمدن ملتی ہے, تو وہ بند ہو جائیں گے اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا. سارے وہ نذرانے جو ہمیں ملتے ہیں وہاں سے ماہانہ آمدن جو ملتی ہے وہ بند ہو جائے گی. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں, ابو حارثہ جو جانتا تھا, جاننے کے باوجود کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہ ہوا, بلکہ اس نے دنیا کی دولت کو ترجیح دی, دنیا کے مال و دولت کو ترجیح دی, ایمان کو ترجیح نہیں دی, آخرت کے لیے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اسی طرح کعب بن اشرف, یہ بھی یہودیوں کا ایک بڑا مشہور آدمی تھا اور عالم بھی تھا, مالدار بھی تھا. کعب بن اشرف, اس کا ذکر کتابوں میں کئی جگہ ہے. تو ایک بار یہ بھی اپنی قوم کے عالموں کے ساتھ بیٹھا تھا, یہودیوں کے جو علماء تھے ان کے ساتھ بیٹھا تھا, اور ان کے آپس کی نجی مجلس تھی. اس نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل برحق سچے نبی ہیں. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اگر تم کوئی اور جواب دیتے تو میں تمہیں انعامات سے نوازتا, میں تمہیں انعامات دیتا. اب یہودی علماء کے دل میں لالچ آ گئے. اب انہوں نے پنترا بدلا اور کہا کہ ہم نے بغیر سوچے جواب دیا ہے, ہمیں ذرا تحقیق کر لینے دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ لوگ یہاں سے نجی مجلس سے اٹھے اور تورات شریف کو اٹھا کے اس نے وہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے تھے, آپ کی خوبیاں, آپ کی تعریف, آپ کی نعت لکھی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو وہاں بدل دیا. اور جہاں دجال کے بارے میں ذکر تھا, دجال والی باتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چسپاں کر دی, اس کو یعنی انہوں نے بدل دیا. تو اب کعب بن اشرف نے جب اسے معلوم ہوا تو اس نے ان کو نقدی کچھ دی اور چادریں ان کو نواز دی. اب اندازہ لگاؤ, یہ کعب بن اشرف کے علماء یہودی اور ابو حارثہ, انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کے بدلے میں, دنیا کے مال و دولت کے بدلے میں آخرت کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا. ان سے نہ تو عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. آخرت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے دنیا کو پسند کیا اور آخرت کو چھوڑ دیا اس کے لیے جہنم ہے. فرمایا وآخر الحیات الدنیا, جس نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا, فإن الجحیم ہی المأوی, اس کا ٹھکانہ جحیم ہے. جحیم جہنم میں ایک خاص وادی ہے. تو فرمایا جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے. جہنم کی وہ بھی ایک اسپیشل وادی جو باقی وادیوں سے ہر ایک کے الگ الگ, جیسے آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی کمپنی فیکٹری ہوتی ہے, اس میں مختلف ڈپارٹ بنے ہوتے ہیں. تو جہنم میں مختلف وادیاں ہوں گی, مختلف عذابات ہوں گے, مختلف کفار جو ہوں گے وہ مختلف وادیوں میں, منافق الگ وادی میں, دوسرے درجے کے کافر الگ وادی میں, مشرک الگ وادی میں, یہودی الگ وادی میں, طرح طرح کے وہاں پہ وہ وادیاں بنی ہوئی ہیں, وہاں ان کے عذابات دیے جائیں گے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں, دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ دنیا کی بجائے تم آخرت کو پسند کرو, آخرت بہتر رہنے والی ہے, آخرت کی تیاری کرو. قرآن شریف میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, تم تو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی ہے, بہتر ہے. آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں. اور پھر فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ یہ پہلے صحیفوں میں بھی بات ذکر کی گئی ہے, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے. کون سی بات؟ کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے.